بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس ویڈیو میں خاص طور سے مسجد کے آداب سے متعلق بات کرنی ہے۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور احکم الحاکمین کے شاہی دربار ہیں۔ مسجدوں میں جانے کے آداب، مسجدوں میں رہنے کے آداب اور مسجدوں میں باتیں کرنے کے آداب وغیرہ ہم سب کو معلوم ہونے چاہیے۔ دراصل آج کل کے ماحول میں مسجدوں کے اندر جب دنیا کی باتیں کرتے اور سنتے ہیں تو وہ حدیث جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب مسجدوں میں دنیا کی باتیں ہونے لگیں تو سمجھو قیامت قریب ہے، وہ منظر بالکل نظروں کے سامنے آتا ہے اور ہمارے دوست و احباب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اسی لیے وہ جب مسجد کے اندر آتے ہیں تو جب تک نماز شروع نہیں ہو جاتی وہ اپنی اسی گفتگو میں اور باتوں میں لگے رہتے ہیں جیسے وہ مسجد سے باہر لگے رہتے ہیں، اور ان کی آوازیں بھی اتنی ہی اونچی اور بلند ہوتی ہیں جتنی ان کی باہر ہوتی ہیں۔ حالانکہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم احکم الحاکمین رب ذوالجلال کے گھر میں ہیں اور بڑے بادشاہ کے سامنے ہیں جس سے طاقتور اور بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے، اس کے گھر میں ہم اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کے لیے آئے ہیں، تو بالکل اس طرح چپکے سے ہم وہاں داخل ہوں، اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہم وہاں داخل ہوں، مسجد میں حاضر ہوں کہ جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے اور نوکر اپنے مالک کے سامنے جا رہا ہے، اور بالکل عاجزی کا پہلو ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی ہے، شعب الایمان میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اس وقت میں ہم کیا کریں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم ان کے قریب بھی مت بیٹھنا، ان کے قریب بھی مت بیٹھنا۔ اب دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کے پاس بیٹھنے سے منع کر دیا تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی برائی کی وجہ سے ان کے پاس دوسروں کو بھی بیٹھنے سے منع کر دیا ہے۔ یقیناً یہ برا عمل ہے، تبھی نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے۔ مختلف کتابوں کے اندر مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے کے سلسلے میں وعید ذکر کی گئی ہیں، چنانچہ فتح القدیر ایک کتاب ہے، ایک بڑے محدث و فقیہ کی کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے تو اس کے عمل اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اسی طرح مسجد کے اندر باتیں کرنا انسان کے عمل کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک دوسری کتاب خزانۃ الفقہ ہے، اس کے اندر بھی ایک قول ذکر کیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرتا ہے تو 40 دن کی اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بزرگوں کے اقوال یہ صاف بتاتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سخت فرمان کہ ان کے پاس بھی نہ بیٹھنا، بلکہ ایک موقع پر تو ارشاد فرمایا کہ مسجدوں کے اندر جب دنیا کی باتیں ہونے لگے اور شور شرابہ ہونے لگے تو سمجھو کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ تو ہم اس طرح کے افعال اور اعمال نہ کریں جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، بلکہ ہم وہ کام کریں جن کا نبی پاک علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر بخاری شریف میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جب تم مسجد جاؤ تو مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیا کرو۔ دوسری حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو وہاں کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی جنت کے باغ کیا ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسجدیں ہیں،
اور کھانے کا مطلب یہ ہے کہ تم وہاں کچھ ذکر و اذکار اور نماز پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کر لیا کرو، یہ ان باغوں سے کھانے کا مطلب ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ جب ہم مسجد میں جائیں تو اپنی آواز کو بالکل بند کر دیں، جس طرح ہم اپنے موبائل وغیرہ کو بند کر دیتے ہیں، اور مسجد میں جانے کے بعد ہم اس طرح سے رہیں جیسے میں نے بھی ذکر کیا کہ نوکر جس طرح اپنے آقا کے سامنے رہتا ہے، وہ اونچی آواز سے بھی نہیں بولتا، اس طرح مسجد میں جا کر ہمیں رہنا چاہیے، آواز بالکل نیچی ہو، کوئی بات اگر اتفاقاً کرنی بھی پڑ جائے تو اس طرح کان میں کہیں کہ شاید ہمارے سامنے کوئی بڑا بادشاہ بیٹھا ہے، ہمارے استاد بیٹھے ہیں جن کے سامنے ہم زور سے بھی نہیں بول سکتے۔ اگر مسجدوں کے اندر ہم اس شور شرابے کو ختم نہیں کریں گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے مزید پریشانیوں کا سبب بنے گا۔ اور اگر ہم دیکھیں دوسرے لوگوں کو بھی تو وہ جب اپنے عبادت خانوں کے اندر جاتے ہیں تو وہ بالکل اتنے سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے عبادت خانوں میں جاتے ہیں کہ وہاں مکھی کے اڑنے کی بھی آواز، مکھی کے پروں کی آواز تو آ جاتی ہے اڑنے کی، یا کوئی مچھر وغیرہ کے بولنے کی تو آواز آ جاتی ہے، لیکن کسی انسان کے بولنے کی آواز وہاں نہیں آتی۔ یہ ہمارے مسجدوں میں آنے کے جو آداب تھے وہ ہمارے غیر بھائیوں نے اپنا لیے ہیں، تو ہمیں ان آداب کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے جو ہمارے نبی نے بیان فرمائے ہیں کہ مسجدوں میں بالکل خاموشی کے ساتھ جاؤ، صرف ذکر کرو اور اللہ کے عبادت کر کے واپس اس سے چلے آؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔